اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اس بات معاد پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے. ان دلائل میں سے ایک اللہ فرماتے ہیں کہ نشانی ہے دیکھنے والوں، سمجھنے والوں، عقل والوں کے لیے رات کا وجود. پھر ہم اس کے اوپر سے چادر روشنی کی اتار دیتے ہیں اور پھر وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہاں جو نشانی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز تو ہے رات اور دن کا ہونا. یہ اللہ کی کمال قدرت ہے کہ رات بنائی، دن بنایا. اور پھر دونوں کے وظائف بھی بتلا دی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. فرمایا کہ ہم نے رات تمہارے لیے گویا پردہ ہے، لباس ہے، ستر ہے، راحت ہے، سکون ہے، اور دن جو ہے وہ تمہاری کمائی کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے. تو پہلی چیز تو دلیل قدرت ہے رات اور دن کا پیدا فرمانا. ایک یاد رکھیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں دن بڑا ہو جائے گا، رات چھوٹی ہو جائے گی. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. پھر ہم دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. سردیوں میں رات بڑی ہو جائے گی، دن چھوٹا ہو جائے گا. دو موسم ہوتے ہیں، صیف اور شتاء، گرمی سردی. گرمیوں میں دن بڑھ جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے. اچھا، جتنا دن بڑھ جاتا ہے اتنا سردیوں میں پھر رات بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالی کا نظام ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور تیسری نشانی جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائی وہ ارشاد فرمایا کہ نسلخ منہ النہار. سلخ کا معنی ہوتا ہے کسی جانور کے چمڑے کو اتارنا، اس کو کہتے ہیں سلخ. اسی لیے جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں اس کو مسلخ کہتے ہیں. تو جب آپ چمڑا اتار دیں تو اندر گوشت ظاہر ہو جائے گا. تو گویا جو اللہ نے روشنی کا اوپر لبادہ اوڑھ دیا ہے، روشنی ہو گئی، پھر اتار لیا، اندھیرا نکل آیا. تو یہ اللہ کی کمال قدرت ہے اور کمال عظمت ہے کہ اس نے رات بنائی، دن بنایا. پھر ان کا نظام ایسے بنا دیا، کبھی دن بڑا، کبھی رات بڑی، کبھی روشنی، کبھی اندھیرا. اور پھر رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا.
هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. دن رات کا خلیفہ ہے، رات دن کا خلیفہ ہے. اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ دن جو ہے وہ رات پہ اثر انداز ہوتا ہے. دن جو ہے گویا وہ رات پہ اثر انداز ہوتا ہے. کیا معنی؟ جیسے مثلا آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا تو آپ نے رات کو تراویح شروع کر دی، حالانکہ روزہ تو رکھا نہیں. وہ دن جو ہے رات پہ اثر کر رہا ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں نا جمعہ رات، حالانکہ وہ جمعہ تو آیا ہی نہیں، یہ تو رات ہے. تو وہ ابھی دن نہیں آیا لیکن اس نے اثر کر لیا ہے اپنا. ہر دن رات کے تابع ہوتا ہے، یوں سمجھو. ہر دن جو ہے وہ رات کے تابع ہوتا ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ایام حج میں عرفات جو ہے اللہ نے وہ نظام ہی بدل دیا اپنے بندوں کے لیے. وہاں رات دن کے تابع ہے. ہر دن ہی سمجھیے اچھی طرح، ہر دن جو ہے وہ رات کے تابع ہے. کہ بھئی ابھی جمعہ نہیں آیا ہے لیکن جمعرات کہلانا شروع ہوگی. اب لیکن جب عرفات آئے گی تو وہاں رات جو ہے دن کے تابع ہے. کیوں؟ اگر دن رات کے تابع ہوتا تو مغرب کو عرفات کا وقت ختم ہو جاتا. یعنی غروب شمس کے بعد عرفات ختم، حالانکہ عرفات کا وقت تو صبح تک ہے نا. تو وہاں راتیں دن کے تابع ہو جاتی ہیں، ورنہ دن جو ہیں وہ رات کے تابع ہوتے ہیں. ہمیشہ سے اصول جو ہے وہ یہی ہے. لیکن اللہ نے حج میں اپنے بندوں پہ رحم فرما دیا کہ وہاں پر جو رات تھی نا بعد میں، یعنی عرفات ہے 9، اب 10 کی رات ہے، لیکن وہ رات کو دن کے تابع کر دیا. اگر یہ 9 کا دن رات کے تابع ہوتا تو مغرب کو حج ختم ہو جاتا. وہ تو ایک قاعدہ ہے کہ جو لوگ عرفات میں ہیں وہ سورج ڈوبنے کے بعد نکلے، پہلے نہ نکلے. مطلب حج کا وقت تو ساری رات ہے. اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے 12 بجے رات کو بھی عرفات چلا گیا، حاجی ہو گیا. اگر وہ صبح صادق سے پہلے بھی وہاں پہنچ گیا تو حاجی ہو گیا. تو اللہ نے رعایت فرما دی کہ پتہ نہیں میرے کتنے بندے آئیں گے، مریض ہوں گے، معذور ہوں گے، تکلیفوں میں ہوں گے، کسی کے جہاز لیٹ ہو جائیں گے، کسی کی گاڑیاں خراب ہو جائیں گی، تو ان کا حج تو برباد نہ ہو جائے، رات کو بھی پہنچ جائیں 1 منٹ کے لیے حاجی ہو گئے. تو یہ اللہ کی کمال نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وجود لیل و نہار، پھر رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنانا، 2 دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا، 3 اور رات پہ روشنی کا لبادہ اڑا دینا پھر اس کو اتار لینا، 4. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کمال قدرت ہیں. اور یہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں کہ جو پروردگار عالم رات لانے پہ قادر ہے، رات کے بعد دن لانے پہ قادر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اس عالم دنیا کے بعد عالم آخرت لانے پہ بھی قادر ہے. اس کے آگے کیا مجھے. اسی لیے ایک یہودی احبار میں سے، حبر میں سے، یہودی علماء میں سے، ان کو احبار کہا جاتا ہے. 2 لفظ آتے ہیں، احبار، رہبان. رہبان کہتے ہیں ان لوگوں کو جو صوفی ہوتے ہیں، یعنی وہ غاروں میں رہنے والے، عبادت میں لگے ہوئے لوگ. احبار کہتے ہیں علماء. احبار جو ہے یا تو حبر سے ہے یا احبار جو ہے وہ حبر سے ہے. یاد رکھو، احبار یا تو حبر سے. حبر کہتے ہیں سیاہی، تو لکھا ہوا باقی رہتا ہے نا. آدمی مر گیا لیکن کتاب باقی ہے. تو عالم کا نام بھی قیامت تک باقی رہتا ہے، اس لیے اس کو احبار کہتے ہیں. یا احبار حبر سے ہے. حبر مانا زینت. علماء جو ہیں اللہ نے ان کو زینت بنایا ہے دنیا کے لیے کہ جہاں عالم ہوگا وہاں ذکر ہوگا، وہاں مجلس ہوگی، وہاں درس ہوں گے، وہاں سبق ہوگا، وہاں طلباء ہوں گے، تو پورے عالم کے لیے ایک زینت ہوگی. اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ بی بی زبیدہ
ہارون الرشید بادشاہ کی جو بیوی تھی بڑی صالحہ خاتون تھی اور بڑی نیک خاتون تھی، جس نے مکے کے لیے نہر زبیدہ جاری کرائی. یہ بھی اسی بی بی زبیدہ کی نہر ہے، اس زمان آج تک جاری ہے. بڑی صالحہ خاتون تھیں، بڑی نیک خاتون تھیں. آج ہمارے بزرگ تھے حضرت میاں سراج احمد دین پوری، ان کی اہلیہ جو ہیں میاں مسعود دین پوری کی والدہ فوت ہو گئیں. دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے لیے والدہ کی طرح تھیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها في الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اب سمجھیں تو بی بی زبیدہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد اپنے محل کی چھت پہ ہوا کے لیے یا ویسے چلی گئی. دیکھا کہ سارے لوگ بھاگ رہے ہیں بغداد سے، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، مرد دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے بھاگ رہے ہیں. بی بی پریشان ہو. آخر بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے کہا کوئی انقلاب آ گیا. تو جلدی سے نیچے اتری تو بادشاہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے سوئے کو جگہ دیا. حالانکہ بادشاہ اتنی جگہ کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تم آرام سے سوئے ہوئے ہو اور ملک میں تو کچھ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں دیکھو اوپر چلو، دیکھو نظارہ دیکھو، سارا بغداد بھاگتا ہوا جا رہا ہے، لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو کچھ ہو گیا ہے نا. اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بغداد میں آ رہے ہیں، لوگ ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، کوئی پریشانی. تو اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر بادشاہ تو وہ ہوا نا، تم تو بادشاہ نہیں ہو، تمہارے لیے تو لوگوں کو پکڑ کے لایا جاتا ہے نا. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کے لوگ خود دل سے جائیں. تو اس لیے علماء کو اللہ نے جو عزت دی ہوتی ہے وہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حبر من احبار الیہود حضرت علی کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور کہنے لگے کہ حضرت علی ہم نے سنا ہے کہ اللہ کی کتاب جو حضور پاک پہ نازل ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا. آسمان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائے گا. اور اگر آسمان پھٹ جائے گا تو آسمان پر جو اللہ کی اتنی مخلوق ہے، اتنے ملائکہ ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ آسمان پر تو فرشتے ہیں، لا یعلم جنودہ الا ان کا تعداد اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ میں، تو آپ نے ایسے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئد. حضور نے فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا آنی بھی چاہیے. ما من موضع قدر شبر الا وملک راکع ساجد یسبح ویقدس وینزہ للہ. آسمان پہ ایک بالشت کی جگہ بھی خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا رکوع میں ہے یا سجود میں ہے یا ذکر میں ہے یا تسبیح میں ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو جب اتنی بوجھ ہوگا تو چرچراہٹ تو آئے گی. تو اس نے کہا جب اتنے ملائکہ ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا ان کا عدد کیا ہے. تو اگر آسمان پھٹ جائے گا تو ملائکہ کدھر جائیں گے؟ حضرت علی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد اعتراض ہے. حضرت علی نے فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی دن ہے یا رات؟ انہوں نے کہا جی رات ہے. انہوں نے دن کہاں ہے؟ کہتا ہے جی پتہ نہیں، دن تو رات میں چلا گیا. تو فرمایا اگر رات ہے اور دن اس میں چلا گیا ہے تو اللہ پاک ملائکہ انتظام بھی کر لیں گے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟
کہ اگر ابھی رات ہے تو دن کہاں ہے، اور دن ہے تو رات کہاں ہے؟ تو جو وہ کر سکتا ہے ملائکہ کے لیے بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ اس کے بعد خاموش ہو۔ اب جناب اگلی آیت کو سمجھیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یاد رکھیں، ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے یا فرمان محمد مصطفیٰ سے؟ ہم بطلیموس یا فیثاغورس کے عقائد کو نہیں لیں گے کہ بطلیموس کیا کہتا ہے اور فیثاغورس کیا کہتا ہے اور موجودہ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں اور سائنسدان کیا کہتے ہیں، کہ ان کا کیا ہے؟ انسان ہے، آج ایک تحقیق ہے، کل دوسری تحقیق ہے، تیسرے دن چوتھی تحقیق ہے، دوائیں بناتے ہیں، کروڑوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں کما لیتے ہیں، پھر لکھ دیتے ہیں جی گولی نہ کھانا، اس سے کینسر ہوتا ہے۔ وہ جو تم نے ابھی تک کھلائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ان کا تو کوئی اعتبار نہیں، ہمیں تو قرآن کو دیکھنا۔ قرآن کہتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج جا رہا ہے اپنے مستقر جائے قرار کے لیے۔ اب یاد رکھو، مستقر سے مراد مستقر زمانی ہے یا مکانی ہے؟ مستقر زمانی کی معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی سورج جا رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، ایک وقت آئے گا جب سمجھا، یہ ہے زمانی، کہ جب قیامت قریب آ جائے گی، جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے گا، جب اللہ کے فیصلے کا وقت آ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اللہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے اور تارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اور کہیں فرماتے ہیں اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ إِذِ الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اللہ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائیں گے، اور کہیں فرماتے ہیں یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتُصِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، جب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں قدرت کا جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، آسمان کو لپیٹ کے پھینک دیا جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اڑ جائیں گے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب قیامت، اور آخر فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم زمینیں بدل ڈالیں گے، آسمان بدل ڈالیں گے، اور پھر ہر چیز اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ فرماتے ہیں آج بدلے کا دن ہے، آج حساب کتاب کا دن ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ کروڑوں اربوں انسانوں کا حساب ہوگا، اللہ نے فرمایا اللہ سب سے جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس دن حساب کا دن ہوگا، حساب ہونے کے بعد جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، یعنی دوپہر سے پہلے پہلے فیصلے سارے ختم ہو جائیں گے۔
تو اس لیے اب سمجھیں کہ ایک ہے مستقر زمانی کہ ایک وقت تک کے لیے سورج چل رہا ہے، جب وہ وقت آئے گا ختم، بھئی تھم گیا، وقت ختم ہو گیا۔ ایک ہے مستقر مکانی، یعنی اس کی جائے قرار کہ وہ اپنی اس جگہ تک جاتا ہے، تو اس جگہ سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم مستقل زبانی لے لیں تو بات ہی ختم، کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کہ بھئی ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، انسان کا بھی ایک وقت ہے، اور حیوانات کا بھی ایک وقت ہے، چاند تاروں کا بھی ایک وقت ہے، اپنے وقت تک روشن ہے، جب وقت آ جائے گا تب ختم ہو گیا، جب بندے کا وقت آ گیا ختم ہو گیا۔ یہ تو ہوا مستقر زمانی۔ اگر ہم کہیں کہ مستقر مکانی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ نے صرف چاند سورج تو نہیں بنایا نا، چاند ہے، سورج ہے، کواکب ہے، نجوم ہیں، اچھا پھر ثوابت ہیں، سیارات ہیں، اور پھر بروج ہیں، ابراج ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اللہ نے بروج بنائے ہیں، 12 برج ہیں، اللہ نے کواکب بنائے ہیں، انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمان دنیا کو ہم نے کیسے ستاروں سے زینت بخشی ہے، کیسے ستارے ٹانک دیے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ ایسے ہیں جیسے دیے جل رہے ہیں، اور پھر یہ ستاروں سے اور کام بھی ہم لیتے ہیں، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اللہ فرماتے ہیں جب شیطان اوپر آتے ہیں، ملائکہ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان ستاروں کو شہاب ثاقب بنا کے، میزائل بنا کے مارتے ہیں ان کو، یا وہ شیطان مارا جاتا ہے، یا پاگل ہو جاتا ہے، یا گر جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ کیا ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ چور ہیں، آپ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے بروج ہیں، اور برج جو ہیں یاد رکھیں وہ 12 برج ہیں۔ بروج کا معنی بڑے بڑے محل یوں سمجھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا یہ کہ برج فلان، برج فلان، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں نا، 10 منزلہ 20 منزلہ، جسے انگریزی میں آپ ٹاور کہہ دیتے ہیں، تو وہ برج جو ہیں دراصل وہ منازل ہیں اس چاند کے، اللہ کا ایک نظام ہے، ایک نظام شمسی ہے اور ایک نظام قمری ہے۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ بالکل متوازی چلتے ہیں۔ اب دیکھیں سورج مثلا یوں آ رہا ہے تو چاند یوں جا رہا ہے، بالکل متوازی جا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب دو مشرقوں کا دو مغربوں کا۔ اچھا علماء کہتے ہیں مشرق سے مراد ہے گرمی کی مشرق الگ ہے، سردی کی الگ ہے، اس لیے 2 مشرق ہو گئی، اور اسی طرح 2 مغرب ہو گئی، ایک سردیوں کے زمانے میں اور ایک گرمیوں کے زمانے میں۔ یہ بات نہیں ہے، رب المشرقین ورب المغربین، یاد رکھیں جو سورج کی مشرق ہے وہ گویا چاند کی مغرب ہے نا، سورج یہاں سے آ رہا ہے نا، چاند یوں جا رہا ہے، اور جو سورج کی مغرب ہے وہ چاند کی مشرق ہے، تو مشرقین ورب المغربین۔
اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے. اچھا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. سورج چاند سے روشنی نہیں لیتا، یاد رکھو، لیکن چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. اسی لیے اپنا دیکھ لیں کہ اچھا اب جب آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ اب چاند، اچھا چاند کی جو مدار ہے سیر کی وہ ہے 28 دن کا دورہ. یعنی چاند جب چلے گا نا تو 28 دن میں آ کے دورہ مکمل کر لے گا. اب چاند ڈوب گیا، لوگ کہتے ہیں نہیں او جی چاند نظر نہیں آ رہا تو صبح، اب میرے خیال ڈوب گیا. پھر اس کے بعد اب نیو مون پیدا ہوگا، اس کے بعد جو ہے اب جناب چاند دوبارہ پیدا ہوگا، بچہ بن رہا ہے. پھر وہ طلوع ہوگا، یا 29 کا ہو جائے گا یا 30 کا ہو جائے گا. 28 کا دورہ تو اس نے پورا کر لیا ہے. سورج کا دور جو ہے وہ 360 دن کا دورہ ہے. یاد رکھو، سورج جب اپنا دور چلتا ہے نا تو وہ اپنا دور مکمل کرتا ہے 360 دن کے اندر. سال کے اندر ایک دور مکمل ہو جائے گا. اچھا، اور سورج جو ہے اس کی اندازہ یوں کر لیں، کہتے ہیں کہ بھئی اس کے جو مدار میں چلنے کی رفتار ہے وہ 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے. تو بہرحال تو اب یہ ہے کہ سورج اور چاند اس کا تقابل. اچھا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے ہو جائیں. دیکھو نا، آپ دو گاڑیاں چلاتے ہیں، دونوں گاڑیاں ایک کمپنی کی ہیں، دونوں کی طاقت ایک ہے، لیکن کبھی یہ آگے ہو جائے گی کبھی وہ آگے ہو جائے گی. لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ 1 کروڑویں حصہ سیکنڈ کا فرق آ جائے. یا اس نے کوئی سورج کہے جی اچھا میں ابھی تو نہیں چاند کو روشنی دیتا، یا چاند کہے جی مجھے تو زیادہ چاہیے. ہر نتیجہ کیا نکلا کہ کس کے تابع ہیں؟ بس اصل بات سمجھانے والی شریعت میں یہ ہے. باقی ٹکرے مارنے والی بات ہے کہ زمین گردش کرتی ہے یا سورج گردش کرتا ہے یا اپنا حرکت جو ہے یہ جی کسوف ہے خسوف ہے، آگے زمین آ جاتی ہے اس لیے اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ ساری ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات ہے. اللہ اپنے بندوں کے ان چیزوں میں نہیں الجھاتا ہے جن کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو. اللہ تو اس لیے ان مشاہد کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے خالق کو پہچانو. جو مالک کو نہ پہچانے باقی تحقیقیں کرتا رہے، اس سے بڑا جاہل بھی کوئی ہے کہ تم ہر تحقیق میں لگے ہوئے ہو لیکن اس کے خالق کو نہیں پہچانا. تو تم سے تو وہ ایک جاہل ہے جو اپنے اللہ کو مانتا ہے. اسی لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں بڑا ایک دن پریشان کھڑا تھا، میں نے کہا یا اللہ تو تیری توحید کا مسئلہ ہے تو میری تو کئی راتیں گزر گئی ہیں اور توحید کی آیتیں جمع کرتے کرتے یہ بیچارے عام جٹ جو ہیں ان کو توحید کا کیا پتا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ مہار کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، ایک اونٹوں کے چلانے والا بندہ گزر رہا تھا، جمال جو تھا اونٹ والا، پیچھے اونٹوں کی قطار آ رہی تھی، اگلے اونٹ کی مہار اس کے کندھے پہ ہے، گنگنا رہا ہے، ایک کندھے پہ سوٹی ہے اور جا رہا ہے. میں نے روکا، رک گیا، خرافیت پوچھی، میں نے کہا مسلم؟ نے کہا مسلمان ہوں. میں نے کہا اللہ پہ تمہارا عقیدہ ہے، خدا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے. کہا ہے میں مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا خدا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے خدا تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ دلیل تو مجھے بتاؤ نا کہ خدا ہے. دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ خدا ہے؟ دیکھا ہے تم نے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا بڑے غور سے، اور نے کہا مولوی صاحب داڑھی تو تم نے بڑی لمبی رکھی ہوئی، عقل نہیں ہے میرے خیال میں. کہتے ہیں میں چپ، چھیڑا تو میں نے خود تھا نا، میں کیا کرتا اس کو. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، میں نے پوچھا ہے کہ خدا ہے، تم کہتے ہو ہے تو کوئی دلیل تو ہو نا. اور انہوں نے کہا اللہ کے بندے،
البعرۃ تدل علی البعیر والاسر تدل علی المسیر وہذا العالم لا تدل علی العلیم الخبیر. اور اس نے کہا دیکھو یہ اونٹ کی مینگنی پڑی ہے، یہ پڑی ہو تو دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. یہ پاؤں کا نشان ہے، دلالت کر رہا ہے یہاں سے بندہ گزرا ہے. یہ نشان بندے کے بارے میں دلالت کر رہا ہے، مینگنی اونٹ کے بارے میں دلالت کر رہی ہے. یہ سارا عالم نظام جو ہے یہ خدا کے بارے میں دلالت نہیں کر رہا کہ ہمارا بھی چلانے والا کوئی ہے. ہمارا ڈنڈا مار کے سر پھاڑ دوں گا. اور دلیل چاہیے تمہیں؟ اللہ کے بارے میں آیا دلیل پوچھیں گا. میں نے کہا بھی تمہاری دلیل سب سے بڑی مضبوط دلیل ہے. ڈنڈے کا آگے کون مقابلہ کرے؟ مولوی ہو یا پیر ہو، ڈنڈا تو ڈنڈا ہوتا ہے نا. اس لیے یاد رکھیں خدا صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان مشاہد پہ نظر ڈال کے مجھ پہ ایمان لائے کہ سورج کو بنانے والا کون ہے، اس میں اتنی حرارت رکھنے والا کون ہے، اس کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلانے والا کون ہے، چاند کی روشنی کو ٹھنڈا کرنے والا کون ہے، ستاروں میں چمک دینے والا کون ہے. ثوابت ہیں جو کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ ہلتے نہیں ہیں، اور بعض ستارے ہیں جو چل رہے ہیں، اور بعض ستارے ہیں کہا کرا آگے بھی جاتے ہیں پیچھے بھی جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں. اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ قرآن صرف یہ دعوت ہے. اس لیے سارے قرآن میں آپ پڑھیں گے امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ کون ہے جو بارشیں اتارتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے حاجت روا معبود برحق؟ قرآن صرف یہ دعوت دیتا ہے. اس میں اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کی پیدائش، زمینوں کی پیدائش، رات اور دن کی تبدیلی کا نظام ان میں نشانی ہے، لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں، جو اپنے خدا کو ماننا چاہتے ہیں. عقل والے میرا مولا کون ہے؟ جن کے پاس ایم اے کی ڈگری ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہوں، ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہوں، وہ ہوتے ہیں عقل والے. ایم بی ہوں، اکاؤنٹنٹ ہوں. فرمایا نانا عقل والے کون ہیں؟ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ عقل والے ہیں جو کھڑے ہیں میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا فکر ہے، زبان پہ میرا نام ہے، دل میں میرے اوپر ایمان ہے. یہ ذکر والے، یہ عقل والے ہیں جن کو 24 گھنٹے روٹی کا فکر ہے، تنخواہوں کا فکر ہے، پیسے کا فکر ہے، ڈالر کا فکر ہے، یورو کا فکر ہے، سوٹ کا فکر ہے، سونے کھانے کا فکر ہے. وہ تو جانور ہیں، کھاتے تو جانور بھی دنیا میں بہت ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے نا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل تو ہیں لیکن یہ مجھے نہیں سمجھتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن میری توحید کے دلائل ان کو نظر نہیں آتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان تو ہیں لیکن قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کی بات سننے کی توفیق نہیں ہوتی. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے اولئک کالانعام. یہ ایسے ہیں جیسے جانور کہ کھاتا تو جانور بھی ہے، پیتا جانور بھی ہے، سنتا جانور بھی ہے، اولاد جانوروں کی بھی ہوتی ہے.
اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی یہ گم کرتا رہا ہے۔ کتے کو روٹی ڈالو تو مالک کو پہچانتا ہے، مالک آواز دے تو کتا دوڑ کے آ جاتا ہے، کتا پاگل ہو جائے ساری دنیا کو کاٹے گا، مالک کو نہیں کاٹتا ہے۔ فرمایا یہ تو کتے سے بھی ذلیل ہیں کہ مجھے نہیں پہچانتے۔ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میری زمین پہ رہتے ہیں، میرا کھاتے ہیں، مجھے بھونکتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ یاد رکھیں جو فکر والے ہیں، اب جب میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کا زمانہ نبوت آیا، آپ کو اللہ نے رسالت و نبوت کا تاج پہنایا۔ اب جناب شیطان شرمندہ ہیں، ذلیل ہیں، پریشان ہیں، خوار ہیں، اوپر جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے، مارتے ہیں فرشتے، مار کھا کے واپس آتے ہیں۔ ابلیس نے پوچھا ہوگی رپورٹ بھی لاؤ، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی رپورٹ کیا لائیں، اوپر جاتے ہیں تو مار مار کے ہمیں تو پاگل کر دیتے ہیں۔ یہ اصل ہوتا ہے نا، جیسے تمہارے پاس کئی پیر ہوتے ہیں جی خبر دے دیتے ہیں جی وہ جن تابع ہیں، ابھی کبھی کوئی جن نے بتلا دیا، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، وہ تو جنوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اب خود جن آئے ابلیس کے پاس، کیونکہ جیسے ہمارا ابا آدم ہے نا، ان کا ابا ابلیس ہے، انسانوں کا ابا آدم ہے، اور جنوں کا شیطانوں کا ابا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اس کے پاس ہے، کہا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب کیا کریں، انا کننا منہا مقاعد للسمع، ہم نے تو بڑے بڑے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے خلا میں، فضا میں، ہم نے تو بڑے بڑے پروگرام بنا رکھے تھے، تو اب ہمیں یستمع الآن، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں یجد لہ شہابا رصدا، ہمارے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، میزائل بس اٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے تو کئی مر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دیکھو وہ بھی سوچ رہے ہیں، تم نے کبھی سوچا ہے؟ تم تو ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے عمرے پہ آئے ہیں جی، احرام نہیں باندھا۔ اور جی احرام جو تھا نا مولوی صاحب سامان میں جہاد میں چلا گیا تھا، تم کیا کرنے آ رہے تھے؟ تم نے یہاں آ کے لوگوں کو زیارت کروانی تھی، اپنی دو چادریں بھی تم ساتھ نہیں رکھ سکے، تو آ کیوں رہے تھے آپ؟ اچھا پھر تم نے احرام ایئرپورٹ سے باندھنا تھا، سامان میں چلے جانے کا کیا مطلب؟ مانا فکر ہی نہیں، بس جا رہے ہیں، وہ جی فکر نہ کرو، وہاں جدے میں باندھ۔ انہوں نے کہا نہیں یار جدے سے بھی کیوں باندھتے ہو، وہ مکے کے قریب مسجد ہے وہاں سے باندھنے کو۔ میقات کے عمرے سے بھی محروم، وہ جو 50,000 روپیہ لگایا تھا وہ بھی گیا۔ جو اصل عمرہ ہے قادمن من بلدہ الی مکہ تھا، اس سے تو محروم ہو گئے، جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اب دیکھیں جن ہیں، اور جن بھی وہ نہیں جو مسلمان ہوں، جن بھی شیاطین الجن۔ کہتے ہیں جناب اب جب ہم جاتے ہیں نا اوپر تو اب تو مار پڑتی ہے، انا لا ندری، ہمیں پتہ نہیں، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ اب یہ جو نظام بن گیا، یہ جو پیرے لگ گئے ہیں، یہ جو اسپیشل فورسز آسمان پہ آ گئی ہیں، پتہ نہیں اللہ اس دنیا کا کوئی فیصلہ ختم کرنا چاہتے ہیں یا وہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے، کچھ ہو ضرور گیا ہے، کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ بھی غور کر رہے ہیں، ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ دیکھو نا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ہمارے باپ دادا جو تھے نا وہ ماشاءاللہ 1 روپے کا 2 من آٹا خریدتے تھے، ہم ماشاءاللہ 60 روپے کا کلو خریدتے ہیں، 12 روپے کی 1 روٹی لیتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی سوچے او جی فصل نہیں ہوا، جی کیوں نہیں ہوا؟ او جی پانی نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ یہ کبھی سوچے؟ کیوں سوچیں؟ جنہوں نے سوچنا ہے ان کے پاس تو پیسہ بھی ہے، کیک بھی ہے، پیسٹری بھی ہے، ان کے تو کھانے 5 سٹار ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ وہ تو میں نے بتایا تھا نا، وہ تو وزیر ہوتے ہیں نا۔
وہ ہمارے علاقے کی بات ہے، وہ ایک علاقہ ہے ہمارا، وہاں اس علاقے میں اس زمانے میں پتہ نہیں 200 سال پہلے یا 100 سال یا 300 سال پہلے وہاں بادشاہ تھا، سیب پور کا علاقہ ہے، اب ضلع مظفر گڑھ میں ہے۔ سارا کچا ہے، پھر دریا ہیں اور بڑا۔ تو بادشاہ شکار کے لیے نکلا رات کو، وزیر مشیر بادشاہ ہوتے ہیں۔ اچھا وہ رات کا وقت ہے، صحرا ہے، کچا ہے، اور گیدڑ جو تھے نا جی وہ چین کا آوازیں نکال رہے تھے۔ تو بادشاہ کو جناب فکر ہوئی، اس نے وزیر کو بلایا، بھائی یہ گیدڑ جو ہے معلوم ہوتا ہے جانور رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب سردی ہے، بیچاروں کے پاس کپڑا نہیں ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، 20 لاکھ کے کمبل تقسیم کرو۔ وزیر صاحب نے 20 لاکھ جیب میں رکھ لیا، گدڑوں کو کمبل دینے جانے، بندوں کو دیتے نہیں ہیں، گدڑوں کو دینے جاتے تھے۔ وہ 20 لاکھ پی گیا۔ اب اگلے سال جب شکار پہ آئے تو گیدڑ پھر وہ آواز نکال، انہوں نے کہا بھائی وہ کیا ہوا ہو؟ تو پھر سردی میں، انہوں نے کہا نہیں اب تو جناب خوشیاں کر رہے ہیں، آپ کو مبارک دے رہے ہیں، وہ جو آپ نے کمبل دیا۔ انہوں نے کہا اچھا 50 لاکھ کیا اور دے دو۔ ہمارے بھی با وزیر با تدبیر ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ سوچنے والے ہیں نا۔ بھائی کبھی بیٹھ کے غور کرو کہ وہ ملک جو دوسروں کو گندم دے سکتا ہو خود بھوکا کیوں ہو گیا؟ دنیا کے سارے دریا اللہ نے ہمیں دیے، گلیشیئر اللہ نے ہمیں دیے، پہاڑ اللہ نے ہمیں دیے، وجہ کیا ہو گئی؟ کہیں سوچو کہ ان چیزوں کا مالک تو نہیں ناراض ہو گیا؟ یہ تو سوچ ہے نہیں۔ او جی اس دفعہ پانی کم ہو گیا ہے، او جی وہ گلیشیئر ذرا جلدی پگھل گئے ہیں، وہ فصل کم ہو گئی ہے، او جی کیڑا لگ گیا ہے، وہ سب کچھ جو اصل بات ہے وہ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ خالق ناراض ہو گیا۔ وہ نہیں سوچیں گے، مر جائیں نہیں سوچیں گے۔ جب ہم اس کے قرآن کی بے حرمتی کریں گے، جب ہم اس کے دین والوں کو کچل ڈالیں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو مناؤ میرے بھائی، کوئی ہو، ہمیں الحمدللہ نہ کسی پارٹی سے واسطہ، نہ کرسی سے واسطہ، نہ اقتدار سے واسطہ، نہ اختلاف سے واسطہ، لیکن یاد رکھیں یہ سارا نظام تب درست ہوگا جب رب راضی ہو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لاکھ منصوبے بنا لو، اب اللہ تبارک ہوتا ہے، دیکھو جن ہیں، شیطان ہے، کہتے ہیں انا لا ندری، ہم نہیں جانتے، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا۔ پتہ نہیں اللہ اس زمین کی بہتری چاہتے ہیں، بربادی چاہتے ہیں۔ شیطان نے حکم دیا کہ پھیل جاؤ دنیا میں، چلو اوپر نہ جاؤ، زمین پہ جاؤ، اور ہر علاقے سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ مٹی لائے، وہ ملعون سونگرا ہے۔ جب مکے کی مٹی آئی نا، وہ کہتے یہاں کچھ ہے، یہاں جاؤ۔ یہ تو نہیں پتا کیا ہے، لیکن ہے ادھر ہی کوئی بات۔ اب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ وہ ایسا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیدا ہو گئے۔ اللہ نے آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے کہ خبردار اب آخری کتاب آنی ہے، مجال ہے کہ کوئی دجال، کوئی شیطان اس میں ایک لفظ آگے پیچھے کر سکے، مجال ہے کہ کوئی جبریل امین کی بات کو چرا سکے یا لے سکے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، دیکھیں اللہ نے فرمایا سورج پہ نظر ڈالو،
چاند پہ نظر ڈالو، ہر اپنی اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ایک کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج جا کے چاند کو پکڑ لے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات پہلے آ سکتی ہے. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ نے فرمایا ہر چیز جو ہے وہ فلک میں تیر رہی ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ سورج ہو، چاند ہو، تارے ہوں، یہ آسمان میں نہیں ہے، یہ تو فلک میں ہے. کل فی فلک یسبحون، آسمانوں پہ کوئی نہیں جا سکتا، لیکن جب آسمانوں سے چاند بھی نیچے، سورج بھی نیچے، تارے بھی نیچے، مشتری بھی نیچے، زحل بھی نیچے، عطارد بھی نیچے، تو وہاں جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے کسی کے لیے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ، لیکن یاد رکھیں یہ چاند سورج تارے جو ہیں یہ آسمانوں میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آسمانوں کے نیچے ہیں، یہ فلک میں اپنے تیر رہے ہیں مدار کے اندر. جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ ایسے قنادیل ہیں، دیکھو یہ جیسے فانوس لٹکا ہوا ہے، ایسے اللہ نے ان کو آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق کر دیا ہے. اور کیسے معلق کیا ہے؟ فرمایا جیسے میں نے آسمان اتنا اونچا پیدا کر دیا ہے اور اس کے کوئی ستون نہیں ہے، اگر ان کو بغیر عمد ترونہا، اگر ان کو بغیر ستونوں کے میں کھڑا کر سکتا ہوں تو ان کو بھی میں معلق کر سکتا ہوں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج. تو اللہ کا نظام ہے، اس کو بس اسی طرح سمجھیں کہ جس چیز میں نظر پڑے اللہ کی توحید سمجھ آئے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اگر آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمین پہ نظر ڈالو، باغات پہ نظر ڈالو، پھلوں پہ نظر ڈالو، دریاؤں پہ نظر ڈالو، اللہ والوں کی قبروں پہ نظر ڈالو، تو سمجھ لو کہ جو مر سکتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے، جو موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، جن کو اپنی قبر کی ضرورت ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے، جن کو جنازے میں دعا کی ضرورت ہو وہ ہمیں چھڑانے والے نہیں بن سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھو، اللہ سمجھنے کی توفیق دے. واللہ اعلم. میں نے عمرہ کیا ہے، سر پہ میں نے اس طرح نہیں پھرا. اگر بال کاٹے ہیں تو پھر کوئی دم نہیں پڑی، بالکل بال نہیں کاٹے، دم پڑ گئی، پیسے نہیں، 3 روزے رکھ لو. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ طواف کرتے ہیں اور دھاگے کو گرہ باندھتے ہیں، یہ بدعت ہے، منکرات ہیں. بیچارے یہاں بھی تویز کر رہے ہیں نا، خدا کے گھر میں آ کر بھی تویزوں کے چکر میں ہیں. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے، زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں. ہمارے گھر میں بیماری ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اور یاد رکھیں کہ جب پریشانیاں ہوں تو اس کا واحد اکسیر علاج یہ ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سارے گھر والے پڑھو، وضو ہے نہیں ہے دن رات پڑھو، اور بیماروں پہ سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلاؤ، سب انشاءاللہ رحمت ہو جائے گی. حرم میں جو نماز با جماعت پڑھیں گے وہ تو 27 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اکیلے نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ہے. اذا كان التصوير بالموبائل ممنوعا وحراما فليراجع دار الافتاء.
مضرورۃ للمکبر الذی یکبر خلف الامام اذا خرب میکروفون الامام بعد ماذا يفعل؟ هل يوجد دلیل من السنة تغییر موقف الامام نام حسب الاحوال حسب الازدحام حسب الناس؟ الدین یسر. کوئی بھی دعا ہے نا جو قرآن حدیث میں دعا ہے وہ نماز میں ساری پڑھ سکتے ہیں. میرے حالت احرام میں پیشاب کے قطرے نکلے، میں نے احرام بھی دھویا، وضو کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا. سمیر نام جو ہے نا میرا بھائی، سمر قصے سے ہے، یہ کوئی اسلامی نام نہیں ہے. باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. اسلامی نام وہ ہوتے ہیں، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، جس میں اللہ کا نام آئے، یا پیغمبروں کے نام ہے جیسے یوسف ہے، یعقوب ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، ادریس ہے، ایوب ہے. اما حضور کے صاحب بیٹوں کے نام ہیں، طیب ہے، طاہر ہے، قاسم ہے، ابراہیم ہے. وہ نام، یہ تو دنیا نئے نئے نام ڈھونڈتی رہتی ہے، اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ حدود حرم میں غیر محرم کی حالت میں بھی پتہ نہیں، غیر محرم، اچھا محرم نہ لکھو نا. اگر حرم کے اندر محرم ہو یا غیر محرم، شکار حرام ہے. اگر خرید کے جانور ذبح کرتے ہو وہ حلال ہے، جیسے مرغی خرید کے ذبح کرتے ہیں، کبوتر خرید کے ذبح کرتے ہیں، وہ تو باہر سے آیا ہے نا، ہم نے شکار تو نہیں کیا. حرم میں رہنے والوں کو، مکے میں رہنے والوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشہر حج میں عمرہ نہ کریں، کیونکہ تمتع اور قران ان کے لیے ہے من لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. عمرے میں افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں، اس طرح نہ پھروائیں تو سارے سر کے بال کٹوائیں. طواف کرو، حج کرو، عمرہ کرو. طواف حج ایک کے لیے، اگر کوئی زندہ ہے معذور ہے اس کے لیے بھی کرے. انگوٹھی میں جو پتھر ہوتا ہے وہ کوئی فائدہ دیتا ہے؟ ڈھیلے کا بھی نہیں دیتا ہے، نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، بس زینت ہے. اگر کوئی آدمی صفا مروہ دوڑ لیا لیکن سر 4-5 گھنٹے کے بعد منڈوایا ہے، کپڑے پہن لیے، اگر کپڑے 5 گھنٹے پہن لیے دم پڑ گئی. حدود کے اندر جو مسجدیں ہیں بالکل سارے مکے میں 1,00,000 ملتا ہے. یہاں حرمین الشریفین میں الحمدللہ بلد الامین میں فقہ کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل ہوتا ہے. ویسے ان کی یونیورسٹیوں میں فقہ علی المذاہب الاربع پڑھائی جاتی ہے، حنفی، فقہ، شافعی، مالکی، حنبلی سب پڑھائی جاتی ہے، سب پہ عمل ہوتا ہے. لیکن ان کے اپنے ہاں جو ہے وہ حنبلی فقہ ہے. اگر انسان پیدا ہوتا ہے تو سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، ہاں بالکل لکھ دیا جاتا ہے، تو جی پھر ہم نماز پڑھیں تو کیا فائدہ، اور نہ پڑھیں تو کیا فائدہ، وہ تو لکھا ہوا ہے. یہی تو تمہاری بے وقوفی ہے. دیکھو نا، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کار میں ایئر کنڈیشن لگا ہے، اس پہ ایک جگہ لکھا ہوگا کول، ایک جگہ لکھا ہوگا ہاٹ، ٹھنڈا گرم. اچھا، اب گرمی کے زمانے میں آپ اس کو گرم پہ رکھ کے چلا دیں تو لکھنے والے کا قصور ہے تمہارا قصور ہے؟ لکھا ہوا تو ہے. وہ لکھا ہوا یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے تب لکھا ہے، یہ نہیں کہ لکھ کے تمہیں مجبور کیا ہے. بہرحال جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو، اپنے لیے عمرے کرو.
آدمی طواف کرتے ہوئے 3 چکر مکمل کر کے کندھا ڈھانپ لیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عمرہ مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک میں لے جائیں، زمزم تھوڑا ہوتا ہے، اس میں اور پانی ملا دیں، نہیں، وہ زمزم کنویں میں ڈال دیں، لوگوں کو پیتے رہیں۔ اللہ کے بندے، تھوڑا ہے تھوڑا دو، زیادہ ہے زیادہ، زمزم دو، ملا کے کیوں دیتے ہو؟ نہ کرتے ہیں، بہرحال آپ قاری ہیں، آپ کو پتا ہوگا، میں تو قاری ہوں نہیں بھائی، مجھے آ کے پڑھایا کریں، ٹائم دیں مجھے، کوئی عیب نہیں ہے، میں قاری تو نہیں ہوں نا، مجھے قرات کا پتہ نہیں ہے۔ آپ آ کے وقت نکالیں، آ کے پھر انشاءاللہ بیٹھے، پھر آپ کو سمجھائیں مجھے کہ لام پہ غنہ کیسے ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، تو ثواب ملے گا آپ کو۔ دم کا گوشت حد حرم سے باہر نہیں، حدود حرم میں غریبوں پہ تقسیم کیا جائے۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، کپڑا سر پہ ڈال یا منہ پہ ڈال کے سو گیا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن سر مڈانا ضروری ہے۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ کرو، مسجد عائشہ سے کرو، سب جائز ہے۔ میں نے غسل خانے میں جب صابن لیا تو معلوم ہوا خوشبو ہے، چھوڑ دیا، ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ اگر پیسے نہ ہوں دم دینے کے، جب اللہ پیسے دے مکے بھیج کے دم کرا دے، ورنہ روزے رکھ لیں۔ نفلی طواف مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر عمرہ کرے تو منع نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى